سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 39۔ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، فاقذفیہ فی الیم، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے حکم یعنی القائے الہی سے انہیں، جب وہ شیرخوار بچے تھے، تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون کو ایک ڈراؤنا سا خواب آیا، جس کی تعبیر اسے دربار کے نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو تہو بالا کر دے گا اور اس کی ہلاکت کا موجب بنے گا۔ اس کا توڑ فرعون نے یہ سوچا کہ آئندہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں، ان کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے اس نے اپنے تمام اہلکاروں کو ہدایات جاری کر دیں، اور دائیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس وقت کسی بنی اسرائیل کے فرد یا سبطی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو وہ فوراً حکومت کو اس کی اطلاع کریں۔ فرعون کا یہ وحشیانہ حکم ایک طویل عرصہ سے بنی اسرائیل پر ڈھایا جا رہا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اس بچے کے قتل کے تصور سے سخت غمگین ہوئی۔ یکدم ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا کہ اس بچے کی پیدائش کی خبر اہلکاروں کے پاس پہنچنے سے پیشتر ہی اسے ایک تابوت میں بند کر دے، پھر اس تابوت کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دے۔ اس طرح ایک تو بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونے کے منظر کی اذیت سے بچ جائیں گی، دوسرا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی کی کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنے تک کا کام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سر انجام دیا۔ اس سے بعد کے سب کام اللہ تعالیٰ کے اپنے کارنامے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ دریا کی موجوں نے تابوت کو دریائے نیل کی اس شاخ کے رخ دھکیل دیا جس پر فرعون کا محل واقع تھا۔ اس مقام پر ایک لہر اٹھی جس نے اس تابوت کو ساحل پر فرعون کے محل کے پاس پھینک دیا۔ پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ تابوت فرعون کے سامنے پیش کیا گیا، جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ اللہ کا دشمن فرعون اس لحاظ سے تھا کہ وہ اللہ کا نافرمان تھا اور اللہ کے مقابلے پر اپنی خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے دشمن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جان سے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بنی اسرائیل میں سے تھی اور نیک خاتون تھی، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، چنانچہ تم اسے قتل نہ کرو۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال کر آپ علیہ السلام کے چہرے کو انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام کی صورت ایسی منموہنی تھی کہ ہر شخص دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ علیہ السلام کی پرورش کے تمام انتظامات خصوصی طور پر شاہی محل میں کیے جاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے ان کی والدہ کو ہی مختص کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے VVIP پروٹوکول کے ساتھ اب شاہی محل میں فرعون کی زیر نگرانی پرورش پا رہے تھے، اور اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے لیے جاتے تھے، اور ان کی والدہ اس دودھ پلانے کی اجرت بھی وصول کر رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے زندگی کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا اور جس طرح ان کو فرعون کے مد مقابل تیار کرنا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش فرعون کے محل میں ہوتی، کیونکہ اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے، اللہ نے جو کام کروانا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ بات صرف سوچنے کی یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ نے اپنے بچے کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیا، اللہ کی امان میں دے دیا، ہم سبھی کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پوائنٹ پر کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے تمام معاملات کو اللہ کی سپرد کر دیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیسے رستے نکالتا ہے، کہاں کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے۔